وہ عبادت گزار اپنے کمرے سے نکل کر ایک پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میرا کون سا ایسا گناہ ہو چکا ہے، مجھے سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہو چکی ہے، مجھ سے کون سا ایسا گناہ صادر ہو چکا ہے۔ اے اللہ آپ وقت پر سورج کو طلوع کرتے ہیں، اللہ آپ وقت پر سورج کو غروب کرتے ہیں، اللہ آپ ساری دنیا کے نظام کو تنے تنہا چلا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ انسان تو انسان، چھوٹی چھوٹی بلوں میں رہنے والی مخلوقات تک آپ وقت پر روزی کو پہنچانے والے ہیں۔ آپ اتنے بڑے مالک ہیں، آپ اتنے بڑے خالق ہیں، ساری دنیا کی چیزیں آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ساری دنیا کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ وقت پر ساری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اے اللہ میرے سے کون سی ایسی غلطی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میرا اس سال کا حج قبول نہیں ہوا ہے، اللہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ صادر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس سال کا میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ حج کے سفر پر جاتا ہوں، حج کے فریضے کو ادا کرتا ہوں، حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کرتا ہوں، مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر و اذکار کر رہا ہوں، تیری تعریف کر رہا ہوں، تیرے لیے حمد کے کلمات پڑھ رہا ہوں۔ اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود اللہ میں جب حج کے سفر سے واپس آ کر گھر میں آرام کرتا ہوں تو مجھے خواب کے ذریعے بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سال تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سال کے حج سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اے اللہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، دل غم زدہ ہوا ہے، دل مایوس ہو چکا ہے، اندر سے دل ٹوٹ چکا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی رقم لگا کر حج کو جانے کے باوجود حج ادا نہ ہوا تو کیا فائدہ؟ اتنی بڑی رقم لگا کر کیا فائدہ ہے اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی؟ بزرگان محترم، ماں باپ کی بد دعا کبھی بھی نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعا وہ بد دعا ہوتی ہے جہاں پر کسی کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی اولاد کے حق میں کوئی باپ کسی وقت بد دعا دیتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کو کبھی بد دعا دیتی ہے وہ کبھی نہ کبھی بد دعا قبول اللہ کی یہاں ہو جاتی ہے۔ جب وہ بد دعا کسی نہ کسی وقت قبول ہو جاتی ہے تو اس وقت کا عذاب بھی ماں باپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ 2-3 جمعہ سے ہم حج کے تعلق سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، حج کی فضیلت، پھر اس کے بعد قربانی کی فضیلت، بہت سارے چیزوں کو ہم نے سنا ہے۔ دعا کیجئے کہ انسان جتنے لوگ حج کے سفر کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ پاک سب کے حج کو قبول فرما لے۔ لیکن بزرگان محترم، ماں باپ کی بد دعائیں وہ بد دعائیں ہوتی ہے
کسی کو ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نوجوان چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے وہ مجبور ہو کر پریشان ہو کر وہ آپ کے لیے بد دعا کے الفاظ نکال دے۔ ایک بہت بڑا نوجوان ایسا گزرا ہے جو ہمیشہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ کبھی نمازیں پڑھ رہا ہے تو کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی ذکر و اذکار میں مشغول ہے تو کبھی سجدوں میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، لیکن اس بندے پر اللہ کا اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا فضل بھی تھا کہ وہ ہر سال حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ لکھا ہے حضرات علماء نے 10 سال تک وہ برابر ہر سال حج کو جاتا رہا، حج کے فریضے کو انجام دیتا رہا۔ جب بھی حج کو جاتا، حج کے ایام مکمل ہونے کے بعد، حج کے دن مکمل ہونے کے بعد جب اپنے گھر کو واپس لوٹتا، اپنی منزل کو واپس لوٹتا، جب آرام کرنے کے لیے بستر پر جاتا، حج کے سفر سے واپسی کے بعد جب گھر میں آ کر آرام کرتا تو خواب میں اس کو یہ بات دکھائی جاتی کہ آپ کا حج اس سال قبول نہیں ہوا۔ ہر سال اسی طرح حج کے سفر کے لیے جاتا، حج کی فرائض کو ادا کرنے کے بعد، حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے کے بعد جب اپنے گھر کو لوٹ کر آرام کرتا، وہاں کی تھکان کو دور کرنے کے لیے جب اپنے بستر پر جاتا تو خواب کے ذریعے اس کو یہ بات بتائی جاتی، اے ظالم، اے بدبخت، اے بد نصیب، تیرا اس سال کا حج اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوا ہے، بلکہ تیرے اس حج کے عمل سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہو چکا ہے۔ تو جتنی عبادت کرتا رہے گا اللہ اس عبادت سے ناراض ہی رہے گا، تیری کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، تیرا کوئی حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک سال حج کیا، حج کرنے کے بعد آتا تو یہی منظر وہ خواب کے ذریعے دیکھتا، دوسرے سال حج کو جاتا، آ کر آرام کرتا تو یہی چیز اس کو خواب کے ذریعے بتائی جاتی۔ لکھا ہے حضرات علماء نے برابر 10 سال حج کرتا رہا، 10 سال تک بھی اس کو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالی میرے اس حج سے کیوں ناراض ہے، اتنی عبادت کرنے کے باوجود اللہ پاک میرے سے خوش کیوں نہیں ہو رہے، میرے سے کیوں راضی نہیں ہو رہے۔ جبکہ ایک آدمی حج کے سفر کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر بار سے بچھڑ کر کے جاتا ہے ملاقات کر کے، لیکن واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، جاتا ہے ہنسی اور خوشی کے ساتھ لیکن واپس آنے کی کوئی امید اور گارنٹی نہیں ہوتی، جاتا ہے دل کے اندر اس امید سے کہ میں آج اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جس جگہ پر جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں مالدار ترس رہے، ایسی جگہ پر آج میرا سفر ہو رہا ہے،
ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پر مینا کا میدان ہے، ایسی جگہ پر میں حج کے سفر کے لیے جا رہا ہوں، وہاں جاؤں گا تو طائف کا میدان دیکھوں گا، ایسی جگہ پر آج میرا سفر ہو رہا ہے جہاں پر جاؤں گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی مسجد کو دیکھوں گا، ایسی جگہ پر میں جا رہا ہوں جہاں پر جتنا چاہے دل بھر کے میں آب زمزم استعمال کر سکتا ہوں، ایسی خوبصورت اور مقدس پاک اور پوتر جگہ پر میں جا رہا ہوں، اتنی خوبصورت جگہ پر میں جا رہا ہوں، لیکن ہر سال میں حج کر کے آتا ہوں، میں جب گھر کو آ کر آرام کرتا ہوں تو یہی بات خواب کے ذریعے مجھے بتائی جاتی ہے کہ اس سال تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ بندہ پریشان ہوتا رہا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، اپنی اس عبادت گاہ سے نکلتا ہے، اپنی اس خلوت گاہ سے وہ بزرگ، وہ اللہ والے، وہ عبادت گزار، وہ نمازی، وہ تہجد گزار مجبور ہو کر نکل ہی جاتے ہیں اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے ہیں۔ لکھا ہے حضرات علماء نے، اس وقت زار و قطار آسمان سے بارش برس رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ بارش برس رہی ہے، آدمی باہر نکلے گا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، آدمی اگر اس وقت اتنی بارش میں باہر نکلے گا تو طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اتنی زور سے بارش برس رہی ہے، آدمی اپنے گھر سے نکل کر باہر جائے گا تو طبیعت کے اندر خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ بارش برس رہی ہے، وہ عبادت گزار کو برداشت نہیں ہوتا، اپنی عبادت گزار سے اپنی خلوت گاہ سے نکلتے ہیں، ایک بہت بڑے بلند پہاڑ کی طرف چل پڑتے ہیں، ایسی بارش برس رہی ہے کہ اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہوتی ہے وہ بلوں کے اندر جا کر پناہ لے رہی ہے۔ اب وہ عبادت گزار سوچتے ہیں آخر مجھے آج معلوم کرنا ہی پڑے گا کہ آج ہر سال میرے حج جیسے عظیم عبادت کے فریضے کو ادا کرنے کے باوجود اللہ میرے سے کیوں ناراض ہے۔ پہاڑ پر چڑھے جاتے ہیں، چڑھ رہے ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمان سے بارش برس رہی ہے، نہ دائیں طرف کوئی انسان ہے، نہ بائیں طرف کوئی انسان ہے، نہ پیچھے نہ آگے کوئی انسان نہیں ہے، نہ کوئی چرند اور پرند نظر آ رہے ہیں، کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ عبادت گزار اپنے کمرے سے نکل کر ایک پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میرا کون سا ایسا گناہ ہو چکا ہے، مجھے سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہو چکی ہے، مجھ سے کون سا ایسا گناہ صادر ہو چکا ہے، اے اللہ آپ وقت پر سورج کو طلوع کرتے ہیں، اللہ آپ وقت پر سورج کو غروب کرتے ہیں، اللہ آپ ساری دنیا کے نظام کو تنے تنہا چلا رہے ہیں، اے اللہ آپ انسان تو انسان چھوٹی چھوٹی بلوں میں رہنے والی مخلوقات تک آپ وقت پر روزی کو پہنچانے والے ہیں، آپ اتنے بڑے مالک ہیں، آپ اتنے بڑے خالق ہیں، ساری دنیا کی چیزیں آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ساری دنیا کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ وقت پر ساری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اے اللہ میرے سے کون سی ایسی غلطی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میرا اس
سال کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ صادر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس سال کا میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ حج کے سفر پر جاتا ہوں، حج کے فریضے کو ادا کرتا ہوں، حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کرتا ہوں، مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر اذکار کر رہا ہوں، تیری تعریف کر رہا ہوں، تیرے لیے حمد کے کلمات پڑھ رہا ہوں۔ اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود اللہ میں جب حج کے سفر سے واپس آ کر گھر میں آرام کرتا ہوں تو مجھے خواب کے ذریعے بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سال تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سال کے حج سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اے اللہ، وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، دل غم زدہ ہوا ہے، دل مایوس ہو چکا ہے، اندر سے دل ٹوٹ چکا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی رقم لگا کر حج کو جانے کے باوجود حج ادا نہ ہوا تو کیا فائدہ؟ اتنی بڑی رقم لگا کر کیا فائدہ ہے؟ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی بزرگان محترم حضرات علماء نے لکھا ہے وہ اللہ کے دربار میں دونوں ہاتھ اٹھا کر روتا رہا۔ اللہ سے کہا، اللہ میرا کون سا گناہ ہے آج مجھے بتا دیجئے۔ غیب سے آواز آتی ہے بزرگان محترم، یہ واقعہ انہی نوجوانوں کے لیے میں اس جمعہ عرض کر رہا ہوں جو اپنے ماں باپ کو رونے پر مجبور کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو روزانہ رلاتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ میں ایسے نوجوانوں کے لیے یہ واقعے کو عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ واقعے پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر نوجوان کو اللہ اس واقعے کے ذریعے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حاجی صاحب حج کرتے رہے لیکن 10 سال تک ان کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ سے کہتے اللہ میرا قصور کون سا ہے، غلطی کون سی ہے بتا دیجئے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے، یہ آواز آتی ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اس وقت کو یاد کرنا آج سے 20 سال پہلے تو نے تیرے باپ کے ایک آنکھ کو پھوڑا تھا۔ 20 سال پہلے تو نے غصے میں آ کر کوئی تیرا باپ ایک چھوٹی سی غلطی کیا ہوگا، وہ بوڑھا ہوگا، اس کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہوں گے، اس کی عقل کمزور پڑ گئی ہوں گی۔ تیرے باپ کو آج سے تو نے 20 سال پہلے ایک تماچا مارا تھا، آج سے 20 سال پہلے تو نے غصے کی حالت میں اپنے باپ کو برے الفاظ استعمال کیے تھے، برے جملے استعمال کیے تھے، تو نے غصے کی حالت میں اپنے باپ کو اتنا زور سے تماچا مارا کہ تیرے باپ کی ایک آنکھ نکل کر باہر پڑ گئی تھی۔ اس وقت تیرے حق میں تیرے باپ نے جو بد دعائیں دی تھی اس وقت سے لے کر آج تک تیری کوئی عبادت میرے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ کتنی سال کی عبادت ضائع ہو گئی؟ 20 سال کی عبادت۔ باپ کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے 20 سال کی عبادت کو رد فرما دیا، 20 سال کی عبادت کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ نمازوں پر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کی نمازوں کو اس کے منہ پر مار دیا۔ 20 سال تک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ 20 سال تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، باپ کو اس زور سے تماچا مارا کہ اس کے باپ کا دل مایوس ہو چکا ہے۔ باپ دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں نے ایک
ایک اولاد کو دنیا میں جنم دیا، اس کی پرورش کرتا رہا، اس کو بڑا کیا، جو چیز میری اولاد مانگتی رہی ہر چیز میں اس کو دلاتا رہا، جس چیز کی میری اولاد سوال کرتا رہا وہ چیز میری اولاد کو میں دلاتا رہا۔ آج میری اولاد مجھے یہ صلہ دے رہی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اپنے باپ کے چہرے پر تماچا مار رہا ہے۔ سوچو اس باپ کے دل کے اوپر کیا گزرا ہوگا کہ بیٹے نے ایک تماچا ایسا مارا کہ اس کی آنکھ نکل کر باہر پڑ گئی۔ اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اس کے دل کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی۔ کیا یہ واقعات ہمارے معاشرے کے اندر نہیں چل رہے؟ کہ یہ واقعات آج ہمارے معاشرے کے اندر میں اور آپ نہیں سن رہے؟ بزرگان محترم، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہے، ماں باپ بہت بڑا سایہ ہوتے ہیں۔ چاہے وہ دنیا میں رہے تب بھی ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا سے وہ رخصت ہو کر چلے گئے، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ روزانہ یاد کرے ان کے لیے ایصال صاحب کا ایک سورہ ہم پڑھ کر ان کے لیے بخش نہیں سکتے؟ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے کہا کہ 20 سال پہلے وقت کو یاد کر بندے کہ تو نے اپنے باپ کی نافرمانی کی تھی، اس وقت تیرے باپ کے دل سے جو دو بد دعائیں نکلی تھی نا، آج تک تیری کوئی عبادت ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی ہے۔ جا سب سے پہلے اپنے باپ کے مرے ہوئے باپ کے پاس جا، اپنے مرے ہوئے باپ کے پاس جا کر سب سے پہلے اس سے معافی طلب کر، اگر وہ معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر تمہارا والد محترم راضی ہے تم سے تو تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ اگر تمہارے سے تمہارے والد محترم ناراض ہے، سمجھ لو کہ تمہارا رب بھی تمہارے سے ناراض ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا باپ ہم سے ناراض ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے والد محترم کے دل کو اذیت پہنچے۔ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ عبادت گزار وہ پہاڑ سے اتر کر اپنے باپ کی قبر کے پاس جاتا، اپنے باپ کے قبر کے پاس جا کر زار و خطار روتا ہے۔ لکھا ہے حضرات علماء نے برابر 10 سال اپنے باپ کے قبر کے پاس جاتا رہا، 10 سال تک اپنے باپ کی قبر کے پاس روزانہ جا رہا ہے، باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابو جان مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، ڈیڈی اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دو۔ آج سے 20 سال پہلے میں آپ کو ایک تماچا مارا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آج اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دے۔ اگر آج آپ مجھے معاف فرما دیں گے تو اللہ بھی مجھے معاف فرما دیں گے۔ 10 سال تک وہ اپنے باپ کی قبر کے پاس جا کر رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ 10 سال کے بعد عرش والے کو فرش والے کا رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ باپ کی شکل میں آتا ہے، باپ کی شکل میں آ کر اس بدبخت بیٹے سے کہتا ہے کہ باپ کی شکل میں فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ جا میرے بیٹے آج میں نے تجھے معاف کر دیا، آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اتنا جملہ سن کر وہ بیٹے کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹپکنے لگے۔ کہا کہ آج میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ بھی مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ لیکن وہ فرشتہ باپ کی شکل میں آیا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط کو آپ مکمل کرنا پڑے گا۔ بیٹے نے پوچھا کہ وہ آپ کی کیا شرط ہے مجھے بتائیے۔ وہ فرشتہ باپ کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ 100 غلام خرید کر تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کرنا پڑے گا۔
کتنے غلام؟ 100 غلام خرید کر کے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کرنا پڑے گا۔ کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ باپ کی خبر کے پاس سے بیٹا اٹھتا ہے، نوجوان اٹھتا ہے، عبادت گزار اٹھتا ہے، تہجد گزار اٹھتا ہے، کام کی تلاش میں جاتا ہے، ایک کام کی نوکری کی تلاش میں جاتا ہے۔ اسے ایک مالدار کا گھر نظر آتا ہے، وہ مالدار کے گھر کے پاس جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے ایک مالک آتا ہے، ایک مالدار آتا ہے۔ اس سے نوجوان کہتا ہے کہ مجھے کام کی تلاش ہے، مجھے نوکری کی تلاش ہے، اگر آپ کے پاس مجھے کام مل جائے تو میں آپ کے پاس خادم بن کر، غلام بن کر، نوکر بن کر میں روزانہ کام کرتا رہوں گا۔ وہ جو بادشاہ تھا، وہ جو مالدار تھا، کہنے لگا کہ آپ کو میرے پاس کام تو مل جائے گا لیکن روزانہ وقت پر پابندی سے آنا پڑے گا۔ کہا کہ آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ روزانہ کام کو جاتا رہا، آتا رہا۔ اس کے بعد اس کے پاس کچھ رقم آتی ہے، یوں سمجھیے کہ ایک 15 دن 20 دن یا 1 مہینہ کام کرنے کے بعد کچھ پیسے اس کو ملتے ہیں۔ ان پیسوں کو لے جا کر بازار میں غلام کو خریدتا ہے۔ یہ غلام خریدنے کے بعد اس غلام کو خرید کر وہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ کام کرتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اس نوجوان سے کوئی ایسی چھوٹی سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مالدار ناراض ہو گیا۔ اس کو اس زور سے وہ بھی مالدار تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکل کر زمین پر گر گئی۔ 20 سال پہلے کیا کیا ہوا تھا؟ اپنے باپ کو اس زور سے تماچا مارا کہ آنکھ نکل کر باہر پڑ گئی۔ وہ 20 سال 15 سال کے بعد اللہ نے اس کے اوپر ایسا واقعہ لے کر کے آیا کہ وہ کسی کے پاس کام کرتا رہا، چھوٹی غلطی ہو گئی، وہ مالدار اتنا زور سے تماچا مارا کہ وہ نوجوان کی آنکھ نکل کر باہر پڑ گئی۔ اب اس کو سبق مل گیا۔ اب اس کے بعد وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جتنا کام کرتا رہا، کر کے جتنے غلام خرید کر کے آزاد کیا، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ 100 غلام خرید کر کے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، اب اس کے جسم کی ہڈیاں ساری کی ساری کمزور ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میں ایک مرتبہ حج کے سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے باپ کی جو خواہش تھی 100 غلام آزاد کرنا چاہیے تھا، میں نے میرے باپ کی خواہش کو مکمل کر دیا۔ 100 غلام میں نے خریدے، اللہ کے راستے میں آزاد کر دیے۔ اب میں اپنے ان کانوں سے سننا چاہتا ہوں حج کے سفر کو جا کر کہ اس سال تمہارا حج قابل قبول ہو چکا ہے، لیکن جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اس بندے کو میں نے تمہارے لیے اس سال کے حج کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اب بندہ پریشان ہے، میں حج کے سفر کے لیے نہیں گیا ہوا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اس سال تمہارا حج قبول ہو چکا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت مسجد حرام میں حج کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، مسجد حرام کے ذہن میں آ کر 2 فرشتے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے، اور دوسرا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ارے بھائی مت پوچھ، اس سال کسی کا بھی حج قابل قبول نہیں ہوا ہے۔ تم یہ بات مت پوچھو کہ اس سال کسی کا حج قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوا ہے۔ ہاں، یہ بندے کا حج قابل قبول ہوا ہے۔ وہ ایسا بندہ ہے جو حج کے لیے بھی نہیں پہنچا، وہ گھر میں ہے، پر اس کا حج اللہ نے قابل قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی اس فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا بندہ ہے جو حج کے سفر کے لیے نہیں گیا لیکن اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ فرشتے اس بندے کے گھر کا اس کے کمرے کا ایڈریس بتاتے ہیں، اس کا لوکیشن بتاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رات میں اٹھ کر اس کے گھر کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہیں تو وہی نوجوان ہے
جو آرام کر رہا تھا، جس نے 10 سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچا ہوا تھا، دروازہ کھولنے کے بعد حضرت جنید بغدادی دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نماز کا نشان پڑا ہوا ہے۔ وہ جاتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال اللہ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا ہے۔ وہ بندہ فوراً سجدے میں پڑ جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ میں نے اس سال حج کو تو نہیں گیا، تو نے میرے حج کے سفر کو اس سال کے قبول کر لیا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے میں نے تیرے اس سال کے صرف حج کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ گزرے ہوئے جو 10 سال تو نے حج کیے تھے، میں نے تیرے سارے کے سارے 10 سال کے حج کو بھی قبول کر لیا ہے۔ بندہ اللہ سے پوچھتا، اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ آج تیرے باپ کو تو نے راضی کر دیا، چل میں نے تیرے باپ کے بدلے میں نے تیرے تمام اعمال کو قبول کر لیا۔ تو نے تیرے باپ کو راضی کر دیا، میں بھی تیرے تمام اعمال سے راضی ہو گیا۔ یہ تھا بزرگان محترم۔ واقعہ ایسا ہے کہ ہر باپ کو نوجوان خوش رکھنا چاہیے، کبھی کوئی ایسی حرکت، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا باپ ناراض ہو جائے، جس کی حرکت کی وجہ سے ہمارے باپ کے دل کو اذیت پہنچائے۔ ہر وقت ہر نوجوان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کبھی میرا باپ میرے کوئی کام صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔